بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں. یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن زمین کو بھونچال آئے گا. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. پھر اس کے پیچھے اور بھونچال آئے گا. اس دن لوگوں کے دل خائف ہو رہے ہوں گے اور آنکھیں جھکی ہوئی. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. کافر کہتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے. أإذا كنا عظاما نخرة. بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو موجب زیاں ہے. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی، اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى. بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی طویٰ میں پکارا. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے، اور اس سے کہو کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے. وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھ کو خوف پیدا ہو. غرض انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا، کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا. جو شخص اللہ سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اسی نے اس کو بنایا، اس کی چھت کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا. یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پایوں کے فائدے کے لیے کیا. فإذا جاءت الطامة الكبرى. تو جب بڑی آفت آئے گی، يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. تو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا اس کا ٹھکانہ بہشت ہے. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا. إلى ربك منتهاها إن
تنذر من يخشاها. سو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو؟ اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے. جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح رہے تھے.